السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آج کے اس تیسرے لیکچر میں ہم آپ کے سامنے سورہ احزاب الدرس الاول کے متعلق جو مضامین رہ چکے ہیں اس کی وضاحت کریں گے۔ اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے موجود ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کے اندر ایک بندہ مشہور تھا جس کا نام جمیل بن معمر فہری۔ اس کے لیے یہ بولا جاتا تھا کہ ان کے سینے میں دو دل ہیں، جس کی وجہ سے اس کو ذوالقلبین بولا جاتا تھا۔ اور چونکہ عرب کے اندر یہ بات عام تھی کہ جو بھی بندہ بہت زیادہ ذہین، اس کا حافظہ قوی ہوتا تھا، تو ان لوگوں کا خیال یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس دو دل ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی منافقین کا یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بھی دو دل ہیں، ایک ہمارے ساتھ ہیں اور دوسرا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف تھے، تو کچھ سہون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی، تو منافقین کہنے لگے کہ ایک دل سے تو نماز کی طرف مشغول ہیں اور دوسرے دل سے یہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قانون کو رد فرمایا اور یہ حکم نازل فرمایا کہ میں نے کسی بھی انسان کے دل میں، کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، بلکہ میں نے اپنے بندوں پہ یہ مہربانی فرمائی ہے کہ میں نے ان کو صرف ایک دل دیا ہے، اور یہ اس لیے دیا کہ اس کو فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، وہ درست فیصلہ کر سکے اور اپنے دل میں ایک صحیح عقیدہ بسا کر صرف ایک اللہ کی بندگی کریں۔ کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ میرا ایک دل یہ کہتا ہے اور دوسرا دل یہ کہتا ہے، حالانکہ دنیا کے اندر انسان کے اعضاء میں کچھ نہ کچھ چینجز ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہوں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ انسان کا دل بائیں کے بجائے دائیں طرف ہو، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کے سینے میں دو دل ہو۔ اسی طرح نیکسٹ جو قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ۔ زہار کا مسئلہ تھا۔ زہار زہر سے ہے، اور زہر کہتے ہیں پیٹھ کو۔ قدیم زمانے میں عرب کے لوگ غصے میں آ کر جب اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے منہ سے جب یہ الفاظ ادا ہو جاتے تو پھر وہ یہ سمجھتے کہ یہ اب عورت مجھ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ تو اس کے اندر یہ قانون تھا کہ اس کو مغلظ در مغلظ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اس طرح
ان کے ساتھ سلوک ہو جائے تو اب یہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی تھی اپنے اس شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے. چاہے وہ دوسری جگہ نکاح کر لیں پھر اس کو طلاق ہو جائے، کسی بھی صورت میں یہ عرب کے اندر، عرب کے اس معاشرے کے اندر، جاہلیت کے اس معاشرے کے اندر یہ قانون موجود تھا کہ وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام سمجھی جاتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ کہ بیویوں کو ماں کہنے سے وہ تمہارے مائیں نہیں بنتی. اب اگر کسی نے یہ کہا تو قیامت تک کے لیے اللہ نے ایک قانون نازل فرمایا کہ آپ کی بیوی آپ کے اوپر حرام نہیں ہو جاتی اس طرح کے الفاظ سننے کے بعد، لیکن ان کے لیے ایک کفارہ مقرر کیا، ایک قسم کا جرمانہ مقرر کیا جو کہ آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا، یا اگر آپ کا اپنا غلام نہیں ہے تو غلام خرید کر اس کو آزاد کر دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر غلام لینے کی صلاحیت موجود نہیں ہے یا اس وقت غلام موجود نہیں، جیسے آج کل کے زمانے میں غلاموں کا تصور نہیں ہے، لہٰذا اس صورت میں اگر آج بھی کوئی اس طرح کے الفاظ کہے اپنی بیوی کے لیے تو پھر 2 ماہ لگاتار روزے رکھیں گے، جس میں سے درمیان میں کوئی بھی روزہ سکپ نہیں کرے گا. اگر کوئی درمیان میں ایک دن بھی اس نے روزہ نہیں رکھا تو پھر اول ہی سے دوبارہ روزے شروع کرے گا، چاہے جتنے بھی روزے اس نے رکھے ہیں وہ نہیں کنسیڈر کیے جائیں گے. اسی طرح اگر وہ روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، مطلب بہت بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، بیمار ہے اور کوئی عذر ہے، تو پھر وہ اس کے بدلے میں 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا. 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا. اسی طرح اس کفارے کے ادا کرنے کے بعد وہ بیوی اس کے لیے حلال سمجھی جائے گی. یہ شریعت نے قانون نازل فرمایا، اور اس طرح جتنے بھی غلط قوانین تھے، جتنے بھی غلط رولز تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلیت کے وہ تمام غلط رسم و رواج کو ختم فرمایا. وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین.